اعتراض کرنے والا اعتراض معترض یہ کرتا ہے کہ شیعہ اپنی مجلسوں میں صرف علی کی بات کرتے ہیں، نہ نبی کی بات کرتے ہیں، نہ خدا کی بات کرتے ہیں۔ ہم اپنی مجلسوں میں علی علی کرتے اس لیے ہیں کہ ہمیں نبی نبی کرنے کی تعظیم آ جائے۔ جوان میرے ساتھ ساتھ رہنا، ہم زمانے کو علی علی سنا کے بتاتے ہیں جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا، جس کا غلام ایسا ہے اس کا سردار کیسا ہوگا، جس قوم کا امام ایسا ہے اس قوم کا نبی کیسا ہوگا۔ 70 مقامات پہ سیاستہ پہ مجھ جیسا طالب علم ماتمی یہ حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ 70 مقامات پہ نبی کی حدیث ہے، نبی نے کہا یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، حلبوں کا حلبی، بغضوں کا بغضی، عدووں کا عدوی، انت منی و انا منکا۔ اے علی تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا۔ پوری تواریخ اٹھا کے دیکھو، ساری زندگی ابو طالب کے بیٹے علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا، ساری زندگی نبی کہتے رہے کہ میں علی جیسا، ساری زندگی علی نے نہیں کہا میں نبی جیسا، ساری زندگی نبی کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے رہے میں تیرا نوکر، میں تیرا غلام، میں تیرا عبد۔ میرا تاریخ مسلمان سے سوال اتنا ہے کہ علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا، بندے کمی ہو کے برابری نبی کی کیسے کرتے رہے؟ جس کا بنتا تھا جس کا بنتا تھا اس نے کہلوایا نہیں، ساری زندگی نبی کہتے رہے یا علی انت منی وانا منک، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ حتیٰ کہ جب رسول ہجرت کی ایک صف میں مہاجرین کو بٹھا دیا، ایک میں انصار کو بٹھا دیا، غیب کے علم جاننے والے نبی نے جن جن کی نیتیں ملتی تھیں، جن جن کی ذہنیتیں ملتی تھی، اس کا ہاتھ پکڑا، جس کے ساتھ ملتی تھی اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ مجھے نہیں پتا، میں ممبر پہ نام نہیں لے سکتا کیونکہ ہم ممبر پہ نام لے لیتے ہیں پھر اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ ممبر پہ نام لیے جاتے ہیں، اور کچھ نام ویسے بھی ممبر پہ نہیں لینے چاہیے کیونکہ ممبر پاک ہوتا ہے اور نام ناپاک ہوتے ہیں۔ کچھ نام میں جان بوجھ کے ممبر سے چھوڑ رہا ہوں، لیکن تاریخ میں چھٹی سے دینیات سے لے کے پی ایچ ڈی کی اسلامیات تک پڑھایا جاتا ہے کہ نبی نے ہاتھ پکڑ کے دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا، جس جس کی نیت ملتی تھی اس کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا۔ ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنا دیا، کمبر کو مقداد کا بھائی بنا دیا، رسول ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی سنی عالم دین اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتا ہے کہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا علی رو رہا تھا، رسول نے جا کے علی کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، بوسہ دے کا ماذا یبکی کا یا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ سنی عالم دین اپنی کتاب میں لکھتا ہے علی نے سر اٹھا کے کہا یا رسول اللہ تو نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا، نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا۔ سنی کتاب میں حوالہ نہ ہو، میں چوک میں گردن کٹواؤں گا۔ نبی نے دیکھے گا یا علی ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، رکھ مولوی کے سر پہ قرآن۔ نبی کہتا ان میں تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، اور تم مسجد کے محراب میں کہہ رہا ہے کہ کچھ فرق نہیں تھا ان میں، اس کا مطلب تیرا عقیدہ اور ہے، نبی کا عقیدہ اور ہے۔ سارے بولا مل کے بولا حیدری۔ تو جو ہے صاحب اجازت ہے تو بات بڑھائی جا سکتی۔ عقیدہ ختم نبوت پہ اگر کسی کا ایمان ہے تو وہ علی کے نوکروں کا۔ میں یہ بات اپنی قوم کے نوجوانوں سے صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں آج پورے ملک میں شور برپا ہے، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، اور ختم نبوت کے ٹھیکیدار وہ بنے ہوئے ہیں جن کا نبی پہ عقیدہ ہی ٹھیک نہیں۔ میں پورے پنجاب کا نمائندہ مجمع میرے سامنے، میں شیعہ قوم کی ترجمانی کرنے لگا، حقیقی شیعہ نمائندگی کرنے لگا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک کے ختم نبوت پہ اصل حصہ کس کا؟ تحریک کے ختم نبوت کے لیے قربانیاں کس نے دی؟ ختم نبوت پہ اگر کوئی بات کر سکتا ہے، میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے مولویوں سے لے کے علماء بورڈ تک بیٹھے ہوئے مولوی سے کہہ رہا ہوں، قادیانیوں کے مرزیوں کے مقابلے پہ اکیلے نہ جانا۔ ہمیں گھر میں بیٹھ کے کافر کہہ لیا کرو، لیکن جب دشمن کے مقابلے پہ جانا اکیلے نہ جانا، کیونکہ اگر تم گئے تو تم ختم نبوت پہ بات کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ تم اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہو کہ نبی نے حدیث کہی تھی اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا، جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا؟
بولے میری قوم کا نوجوان میرے ساتھ بولے. تم نے اپنی کتابوں میں یہ حدیث لکھی کہ حدیث ہے رسول کی کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو فلاں ہوتے. ختم نبوت سے بات کیسے کرو گے؟ مرزائی تمہارے سامنے تمہاری کتابیں رکھ دے گا. وہ کہے گا تم کیسے بات کرتے ہو؟ تمہاری کتابوں میں نبی کے بعد نبی آنے کی گنجائش ہے. ہم محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ نبوت آج بھی علی ولی اللہ کی وجہ سے محفوظ ہے. اور میری قوم کے حافظے اتنے کمزور نہیں ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں میری قوم کے نوجوانوں تک یہ فکر پہنچانا چاہتا ہوں, بزرگوں کے ذہنوں میں یہ تصویر پہلے سے موجود ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور پہ لیاقت بھائی مرزا ناصر نے, اس دور کے مرزائیوں کے رہنما نے, اخبارات میں مناظرے کا چیلنج کیا تھا کہ مسلمانوں ہمارے بچے یتیم نہ کرو, ہمارے گھر نہ جلاؤ, ہماری بستیوں کو آگ نہ لگاؤ, ہمارے ساتھ بحث کرو, ہم تمہیں کتابوں سے ثابت کریں گے تمہارے نبی کے بعد نبی آنے کی گنجائش ہے. تمہارے پورے ملک میں ایسے خاموشی تھی جیسے خندق کے میدان میں تھی. میں شیعہ قوم کی تاریخ سنانے لگا ہوں لاہور میں کھڑا ہو کے. سارے مولوی اکٹھے ہو کے اسی شہر لاہور میں آغا شورش کاشمیری کے پاس آئے. اس دور کے اہل سنت کا جید نام تھا. انہوں نے آگے کہا آغا شورش کاشمیری مرزا ناصر روزانہ اخبارات میں مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے. تو اسے کہا چیلنج کر رہا ہے تو پھر آپ مولویاں کریں مناظرہ. انہوں نے کہا نہیں جی ہم قاری ہیں, حافظ ہیں, بات مناظرے کی ہے, شیعوں کا اسماعیل بلاؤ. جوان سر اٹھائے, میں مذہب کی تاریخ سناؤں تمہیں, میں بتاؤں ہمارے مذہب کی حقانیت کیا ہے. بات مناظرے کی ہے, مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کو بلانا پڑے گا. اتنا جملہ کہنا تھا, یہ آغا شورش کاشمیری نے فون اٹھایا, درس آل محمد میں فون ڈائل ہوا. توجہ میری طرف کرنا, ذہن میری طرف رکھنا. جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور میں شیعہ کافر کا نعرہ عروج پہ تھا. مولوی جلسوں پہ شیعہ کافر کا نعرہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے لگواتے تھے. جب آغا شورش کاشمیری نے فون کیا, دوسری طرف سے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے فون اٹھایا. اس وقت سرکار میں آغا شورش کاشمیری بول رہا ہوں. فرمایا جی بولیے. مولانا اسماعیل کی آپ اخبارات نہیں پڑھتے؟ فرمایا روزانہ پڑھتا ہوں. مرزا ناصر کا چیلنج نہیں پڑھ رہے؟ کہا پڑھ رہا ہوں. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا اسماعیل مسکرا کے ابھی تک اس نے مجھے نہیں کیا. رات کے اس پہر میں جو عقیدہ سننا چاہتا ہوں, اس نے ابھی تک مجھے چیلنج نہیں کیا. جب مجھے چیلنج کرے گا میں کسی سے پوچھوں گا نہیں. اس نے کہا جی یہ سارے علماء کرام اکٹھے ہو کے میرے پاس آئے ہوئے ہیں, لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب کی علمی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے. آخر مولانا اسماعیل کی بڑی علمی خدمات ہے. اب میں جملہ بھی پڑھوں گا اور چہرے پڑھوں گا کہ یہ جملہ کس کس چہرے پہ اثر کیا ہے اور کس کس سر کے اوپر سے گزر گیا. جب اس نے کہا نا آغا شورش کاشمیری نے, میں نے جو لفظ پہلے کا وہ بات ذہن میں رکھیے گا, شیعہ کافر کا نعرہ عروج پہ تھا. اس نے کہا یہ سارے مولوی کہہ رہے ہیں کہ مولانا اسماعیل کی علمی خدمات حاصل کرنی پڑے گی. قبلہ اسماعیل نے کہکا لگایا. شورش کاشمیری نے کہا جی آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ قبلہ نے کہا پہلے ان علماء کرام سے ایک بات پہ فتویٰ تو لے کے دے, ان سے اتنا پوچھ اسلام نے کافر سے مدد مانگنا جائز ہے؟ ہائے ہائے, کیا مذہب اسلام نے کافر سے مدد مانگنا جائز ہے؟ آغا شورش کاشمیری مسکرائے, مسکرا کے لگے مولانا اسماعیل یہ ہیں ہمارے گھر کی لڑائیاں, پھر کبھی ہم بیٹھیں گے, یہ بھائی بھائی کی لڑائی ہے, ہم طے کر لیں گے. لیکن اب یہ اکٹھے ہو کے آپ مجھے بتائیں ان کو کیا جواب دوں. ایک ایک لفظ سننے والا, اب ان کو کیا جواب دو؟ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے کہا آغا شورش کاشمیری میں آپ کے دل کی اتھا گہرائیوں سے عزت کرتا ہوں, میں آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, لیکن آغا شورش کاشمیری جو تیرے پاس بیٹھے نا, آپ انہیں نہیں جانتے. میں ان کے درمیان رہ کے آیا ہوں, میں ان کی نسلیں بھی جانتا ہوں, میں ان کے شجرے بھی جانتا ہوں, میں ان کے کردار بھی جانتا ہوں. مجھے پتا ہے یہ رات کی تاریکی میں منتیں کرتے ہیں, دن کی روشنی میں مکر جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ رات کی تاریکی میں منتیں کرتے, دن کی روشنی میں مکر جاتے ہیں. آغا شورش کاشمیری نے کہا اس کا مطلب مولانا اسماعیل آپ انکار کر رہے ہیں, آپ مناظرے کے لیے نہیں آ رہے. قبلہ مبلغ اعظم نے کہا میں آنکھوں کے بل چل کے آؤں گا, لیکن میری ایک شرط ہے. آغا شورش کاشمیری نے کہا وہ شرط کیا ہے؟ مبلغ اعظم نے کہا ان سارے مولویوں کو درس آل محمد کے دروازے پہ بھیج, کم از کم میرے شہر والے تو دیکھیں یا علی مدد کے سارے منکر چل کے آئے. جس کو علی کی مدد کا انکار تھا, یہ سارے اکٹھے ہو
आए। तारीख सुनाओ तुम्हें खत्म नबूवत की, ये तारीख अपने ज़हनों में महफूज रखो, ताकि आज के दौर में तुम जवाब दे सको कि खत्म नबूवत पे अगर कोई कुर्बानी है तो हमारी है। सारे मौलवी इकट्ठे होकर दरसे आले मोहम्मद पे, क्या कहने उन उलमा इकराम के जिनकी कब्रें हमारे जिस्मों से ज्यादा महंगी हैं, जिनका पेशा शिया नहीं, जिनका मजहब शिया था, जिन्होंने नगर नगर अली वलीउल्लाह फैलाया, छत छत पे अब्बास का अलम लहरवाया, क्रिया क्रिया नगर नगर जाके ज़हरा का हक मनवाया। सारे मौलवी इकट्ठे होकर दरसे आले मोहम्मद के दरवाजे पे क़िबला मुबल्लिग आज़म को साथ लिया। रात के इस पहर में इतना थका हुआ मजमा अगर यूं अकीदा सुनेगा तो फिर आपकी इस अकीदे की बुलंदी को देख के मैं जुमला कहने लगा हूं। सारे मौलवी इकट्ठे होकर क़िबला मुबल्लिग आज़म इस्माइल को साथ लेके चल पड़े। पार्लियामेंट हाउस में मनाजरा था, जजेस, वुकला, दानश्वर, मिनिस्टर, ये सारे के सारे बैठे इंतजार कर रहे थे। सारे के सारे मौलवी सामने कुर्सियों में बैठे हुए थे। मैं घड़े में मुंह दे के नहीं, किसी देहात में बात नहीं कर रहा, लाहौर शहर के मरकज में लाउड स्पीकर पे अपनी इतनी कौम को गवाह बना के वीडियो कैमरे की मौजूदगी में अपने लफ्ज रिकॉर्ड करवा रहा हूं। जहां तक मैं लफ्ज पहुंचाना चाहता हूं, मुझे यकीन है ये लफ्ज वहां तक पहुंचेंगी जिन कानों की समातों तक मैं टकराना चाहता हूं, उन समातों तक टकराएंगे भी। जब मुबल्लिग आज़म को साथ लेके गए उस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मिर्जा नासिर आगे टेबल पे बड़ी बड़ी किताबें रख के मिर्जा नासिर बैठा मौलवियों के चेहरे देख रहा था और उनसे कह रहा, उठते क्यों नहीं, मुनाजरा क्यों नहीं करते, बात क्यों नहीं करते। सारे मौलवी कह रहे, हमें किसी का इंतजार है, कोई आ रहा है। सबकी निगाहें पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पर जमी हुई थी। शायद बुजुर्गों के ज़हनों में वो तस्वीर आज भी मौजूद हो, वो मेरी हाथ तायद करके उठाएंगे। सबकी निगाहें पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पे थी। जब पार्लियामेंट हाउस का दरवाजा खुला, मुबल्लिग आज़म के सर पे कुल्ला, पीछे शागिर्दों के सरों पे किताबों के बक्से, अली का नौकर जलाल से पार्लियामेंट हाउस में आया जैसे दरबार में मुख्तार दाखिल हुआ था। इस जलाल के साथ मुबल्लिग आज़म के दाखिल हो रहा था। सारे मौलवी खुशी में उठ के खड़े हुए। मिर्जा नासिर ने अपनी कुर्सी छोड़ी, क़िबला इस्माइल के सीने पे हाथ रखा, हाथ लगा, इस्माइल आप क्यों आ गए हैं, आप क्यों आ गए हैं। फरमाया तूने चैलेंज किया था, उसने तुझे गलत फहमी हो गई, मैंने मुसलमानों को किया था, मोमिनों को नहीं किया था। सारे बोलो, मिलके बोलो, हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी। चैलेंज मुसलमानों को था, मोमिनों को नहीं था। अलीयुन वलीउल्लाह वालों को चैलेंज नहीं होता। दुश्मन बाहर से आए, अंदर से आए, हम तैयार हैं। अलीयुन वलीउल्लाह पे कोई समझौता नहीं। शिया मरता मर जाए, अलीयुन वलीउल्लाह पे समझौता ना करे। दुख होता है, तकलीफ होती है, पैदा शिया के घर में हो, कान में अजान अलीयुन वलीउल्लाह की दी जाए, मां बचपन से गोद में लेके मदरसों में आती रही हो और वो हाथ में तौसीकुल मसाइल उठा के हमसे पूछ रहा है कि इसमें अलीयुन वलीउल्लाह कहां लिखा है। डूब के मर, तौसीकुल मसाइल मसलों की किताब है, अली मसला नहीं है। अली हकीकत काहिरा का नाम। मरता मर सकता है शिया, अलीयुन वलीउल्लाह पे समझौता नहीं कर सकता। मेरी ताईद आप करेंगे तो मैं जुमला अदा करूंगा। अलीयुन वलीउल्लाह पे कोई समझौता नहीं, अज़ादारी हुसैन पे कोई समझौता नहीं, मातम शबीर पे कोई समझौता नहीं, हुर्मत सादात पे कोई समझौता नहीं। वो कौमें बर्बाद हो जाती है जो अपना तशख्खुस छोड़ देती है। अलीयुन वलीउल्लाह तुम्हारी पहचान है। पीछे नजर दौड़ा के देखो कि हमारे बुजुर्गों ने विलायत अली को बचाने के लिए कीमतें क्या क्या दी। लियाकत भाई, मुझे जुमला क़िबला मुबल्लिग आज़म का अगला जुमला में मुझे अभी याद है, मैं क़िबला मुबल्लिग आज़म का था लोधरा में मुनाजरा, मुनाजरे का मौजूद जनाज़े रसूल हक के बतूल। सरना हलाना जुबान से बात करें, जनाज़े रसूल हक के बतूल।
रसूल का जनाजा किसने पढ़ा, किसने छोड़ा, बीबी का हक किसने नहीं दिया। इन दो मौजूआत पे मुनाजरा था। किबला मौलवी आज़म मौला इस्माइल मुनाजरा कर रहे थे। सामने मौलवी बदल बदल के आते रहे। एक मौलवी थक जाए दूसरा आ जाए, वो थक जाए तीसरा आ जाए। इधर अकेले मौला इस्माइल बैठे, किताबों का ढेर सामने रखा। लुत्फ लेने वाली बात है, सामने किताबों का ढेर है। अगर शाम के वक्त एक मौलवी सामने आया, उसने कहा मौला इस्माइल किताबें बंद, बहस नहीं करनी, सवाल का जवाब, मुनाजरा खत्म। इल्म मुनाजरा का असूल है कि अगर फरीक जवाब देने में ताखीर कर दे, इसे भी शिकस्त तस्लीम किया जाए। और अकीदा आपने दूसरे की किताब से साबित करना। उसने कहा मौलवी इस्माइल सिर्फ सवाल का जवाब दे, तेरा मौजू क्या है मुनाजरे का। मौला इस्माइल ने कहा जनाजा रसूल हक के बतू। उसका खत्म हो गई बहस, मुनाजरा ही खत्म हो गया। मुनाजरे का मौजू ही ठीक नहीं। किबला ने कहा मुनाजरे का मौजू क्यों ठीक नहीं। उसका मुझे सिर्फ इतना बता, तुम शिया नबी को जिंदा समझते हो। मौला ने कहा बेशक। उसे कहा हाजिर समझते हो। बेशक हाजिर। नाजर समझते हो। मौला इस्माइल ने कहा तू बात आगे कर चलना चाहता। उसने कहा नबी जिंदा है या नहीं है। मौला इस्माइल ने कहा बेशक जिंदा है। उसने कहा अगर नबी जिंदा है फिर जिंदा का जनाजा कैसा। बात तो बड़ी वजनी थी। उसने कहा अगर नबी जिंदा है फिर जिंदा का जनाजा कैसा। जिंदा का ना विरसा तकसीम होता है, फिर विरासत में लड़ाई क्यों कि बेटी का हक था या नहीं था। या तो नबी को जिंदा ना मानो, लिखो कि नबी मुर्दा है। मैं अभी तेरे साथ बहस करता हूं कि नबी मुर्दा है, बात कर लेते हैं कि जनाजा किसने नहीं पढ़ा। नबी मुर्दा है, बात कर लेते हैं कि विरसा किसने नहीं दिया। लेकिन ये क्या बात हुई, दो दो अकीदे क्यों रख रहे हो। नबी जिंदा भी है, जनाजे पे बहस, नबी जिंदा भी है, विरासत में भी बहस। खुदा की कसम ये सवाल मौला इस्माइल पे हुआ और जवाब हम तक आया। मुबालग आज़म मौला इस्माइल पे सवाल हुआ, पूरा हाल, पूरा सामने से मजमा खुश हो गया। भाई मौलवी बाजी ले गया। अब इसके बाद मौलवी इस्माइल के पास गुंजाइश छोड़ी नहीं, या इस्माइल मुर्दा लिखेगा या मुनाजरे से भागेगा। इतना कहना था, मौला इस्माइल ने किताबें बंद करनी शुरू कर दी। शगीर से कहा उठा भी किताबें, मुनाजरा ही खत्म हो गया। जब शगीर तो किताबें उठाने लगा, मौलवी दूसरा जल्दी से उठ के अपनी कुर्सी से माइक पे आकर ना 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 इस्माइल ऐसे नहीं जाने दूंगा, ऐलान करके जा तो मुनाजरा हार के जा रहा है, मुझे भी पता चले मैं इस्माइल को हरा के जा रहा हूं। इतना कहना था, मुबल्लिग आज़म माइक पे और उसने कहा तूने तो सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया। बात तय कर दी है तूने कि जिंदा का जनाजा नहीं होता, जिंदा का विरसा नहीं होता। ये कह के इस्माइल ने गर्दन से पकड़ के माइक के सामने लाए, लाका एक ऐलान तू भी करके जा, जिंदा के खलीफे भी कोई नहीं होता। बात फिर पूरी करके हमें फख्र है कि हमारे पास अलीयुन वलीउल्लाह।